میں نے عرض کیا تو پچھلی دفعہ سارے حوالے آپ کو یہ قوانین ہیں طلاق کے متعلق وہ عرض کر دیے تھے. اب وہی آیتیں آتی ہیں. اب طلاق مرتان امساک بمعروف اور تسریح باحسان. 2 مرتبہ یہ جو ترجمہ ہے 2 مرتبہ کی طلاق ایسی ہے جس کے بعد قاعدے کے مطابق روکا جا سکتا ہے, نکاح میں رکھا جا سکتا ہے, حسن سلوک سے آزاد کیا جا سکتا ہے. بات آسان ہے. طلاق کے معنی آپ نے سمجھ لی. یہ جو عقد نکاح ہے اس سے آزادی حاصل ہو جانا, اس کا فسخ ہو جانا, اس کا تلادم ہو جانا, عورت و مرد کا اس عقد سے آزاد ہو جانا. ایک دفعہ میں نے پچھلی دفعہ یہ تفصیل سے سمجھایا تھا کہ بات کیا تھی. طلاق کے لیے قاعدہ مقرر ہے, پروسیس مقرر ہے, حکم مقرر ہوں گے میاں اور بیوی کے ہاتھ. وہ آپس میں بیٹھیں گے, ایک ثالث ہوگا, مصالحت کی کوشش کریں گے, ناکامی کی صورت میں فیصلہ دیں گے. اس وقت یہ عقد کا رشتہ معاہدہ جو ہے یہ تلادم قرار پائے گا. اس وقت جب یہ تلادم قرار پائے گا تو اسے طلاق کہا جائے گا. ایک دفعہ زندگی میں میاں بیوی کی یہ صورت ہوئی, قرآن نے کہا پھر بھی گنجائش ہے, دوبارہ بھی میاں بیوی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ ایسی صورت پھر واقعہ ہو گئی, دوبارہ یہی پروسیس دہرایا گیا, دوبارہ پھر یہ عقد جو ہے فسخ ہوا, دوبارہ پھر یہ آزاد ہو گئے اس معاہدہ سے. 2 مرتبہ ہو گیا نا. کہا دوسری مرتبہ بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ہو سکتے ہو, اور اس کے ساتھ کہا کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ تم روز بار بار یہ دوہراتے چلے جاؤ, بار بار پھر یہ بنتے چلے جاؤ. 2 مرتبہ کی گنجائش بھی کوئی کم گنجائش نہیں, اتنی ہم نے دے دی. اس کے بعد اگر تم نے اس کو دوہرایا تو پھر کوئی گنجائش نہیں تمہارے لیے. بات صاف ہو گئی. 2 مرتبہ کی اب طلاق میں یہ گنجائش ہے. یہ ہے قرآن. ہمارے ہاں کیا چیز ہے کہ صاحب اگر 1 بار یا 2 بار لفظ طلاق کہہ دیا, لفظ طلاق اس میں تو گنجائش ہے, اور اگر 3 بار کہہ دیا یہ لفظ تو بس پھر گنجائش نہیں. نے مانی قانون کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ چیز ہے کہ قانون کا ایک لفظ جو ہے اگر 2 دفعہ کہا جائے تو کوئی بات نہیں ہے, 3 دفعہ اس لفظ کو کہہ دیا جائے, اس لفظ کو 3 دفعہ کہہ دیا جائے, کیا یہ قانون ہوگا خدا کا بنایا ہوا قانون؟ تو پھر گنجائش نہیں. یہ ہیں ہمارے وہ قوانین جن کو غیر مسلم دیکھتے ہیں تو پوچھتے تو یہ ہیں کہ صاحب یہ ہیں قوانین جنہیں آپ کہتے ہو کہ خدا نے ہمارے ہاں ابدی قوانین دیے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کے قوانین سے وہ اعلیٰ اور افضل اور بلند مرتبہ ہے. یہ ہے وہ چیز. تو 2 مرتبہ ایک لفظ دوہرا دیا جائے تو خیر کوئی بات نہیں ہے, اور 3 مرتبہ اگر وہ کہہ دیا جائے تو پھر معاملہ وہ ختم نیلام کرنے والے کی طرح 1 2 جاتا ہے 3 دفعہ. عزیزان ایمان یہ بات نہیں, اور عجیب چیز ہے. قرآن ہے عزیزان ایمان, خدا کا کلام ہے, اسے معلوم تھا ہم نے کیا کرنا ہے. 2 ہی آیتیں بعد قرآن نے یہ کہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ خُضُوًا. دیکھنا خدا کی ان آیات و قوانین کو کہیں مذاق نہ بنا لیں. یہی کہا. یہ ہے قرآن کے آقا. 2 مرتبہ کی یہ صورت ہے. اس دوران میں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. یہ ہونے لگا ہے تم لگے طلاق دینے تو یہ غلط بات ہے کہ تم اسے کچھ دے چکے ہو جو اس سے پیشتر مہر کی صورت میں اور کچھ زیورات کی صورت میں, تو وہ اس سے چھیننا شروع کر دو, واپس لینا شروع کر دو. یہ بات نہیں. لیکن اب یہ معاشرے کے لیے ہے. وہ جو ایک خالص کمیٹی بیٹھی تھی اس کے لیے ہے کہ اگر تم دیکھو کہ یہی چیز روک بن رہی ہے اس معاملے میں, تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ میاں بیوی رہ کے جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں ان پہ یہ قائم نہیں رہ سکتے, اور یہ کچھ لینے دینے کا معاملہ درمیان میں آڑے آ رہا ہے اس سے, تو یہ چیز ایسی نہ ہو جائے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے راستے میں سنگ گراں بن جائے. نہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. عورت کو دیا تھا نا یہ کچھ, تو کہا کہ اگر ایسی صورت ہو معاشرہ یہ دیکھے عورت کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے طلاق کا, بغیر دیے ہوئے یہ معاملہ طے نہیں ہو رہا, تو ٹھیک ہے تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ جو کچھ دیا تھا اس میں سے کچھ وہ واپس دے دے. میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اس میں کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے. نکاح کے وقت خامن مہر کی شکل میں
مہر بھی تحفہ ہوتا ہے، گفٹ کی شکل میں کچھ عورت کو دیتا ہے۔ اب اس کو ابیوز کیا جا سکتا ہے، اس قانون کو، جو ابیوز کرنے والی کوئی ہو، آج اس نے ایک نکاح کیا، 50,000 روپیہ مہر، اسے وصول کیا، نہ بھی کیا تو ڈگری مل جاتی ہے، ہفتے بھر کے بعد طلاق، اس کے بعد دوسری جگہ نکاح۔ میں ابیوز کرنے والیوں کا کہہ رہا ہوں، تو قانون دینے والا خدا جو ہے وہ ان گنجائشوں، ان راستوں کو بھی بند کرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ صورت نہیں ہو کہ کوئی یہ شروع کر دے اس قسم کا قصہ۔ ایسی صورت میں یہ جو مجاز ہے ثالث، یہ حاکم، یہ عدالت، یہ فیملی کورٹ، وہ یہ طے کرے کہ نہیں، کوئی چیز ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے اور تم تو اس غرض کے لیے یہ کچھ کر رہی ہو، اس لیے ٹھیک ہے وہ واپس دینا ہوگا تمہیں۔ یہ وہ شکل ہے جس کے لیے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ وہ حدود اللہ کی پابندی نہیں کر رہے، نہیں کر سکیں گے، تو اس صورت میں تم یہ کہہ سکتے ہو عورت سے کہ کچھ تم واپس دے دو، پھر معاہدہ فسخ کر دو۔ اب ہمارے ہاں یہ صورت ہے کہ مرد کو تو یہ حق حاصل ہے جس وقت جب جی چاہے بغیر کسی قسم کا کوئی ریزن دیے ہوئے، کوئی وجہ بتائے، کوئی سبب بتائے، طلاق طلاق اور طلاق 3 مرتبہ کہا، معاملہ ختم۔ اس کے بعد دوبارہ ان کا نکاح، وہ جو میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ، بار بار دہرانا اچھا نہیں لگتا، بغل میں میری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جسے حلالہ آپ کہتے ہیں۔ مرد کو تو یہ حق حاصل کہ جس وقت جی چاہے، ذرا سا غصہ تاؤ میں آیا، ہڈیاں میں نمک زیادہ پڑا، طلاق طلاق طلاق، معاملہ ختم۔ اس کے بعد بیچاری رو رہی ہے، یہ بے گناہ عورت کے اوپر ظلم پہ ظلم ہو رہے ہیں، اسے کوئی حق ایسا نہیں ہے کہ جو معاہدہ اس کی مرضی سے اس طرح سے طے ہوا تھا وہ اپنی مرضی سے توڑ دے۔ یہ جائے عدالتوں میں، مرد کے لیے اگر یہ رکھا جاتا تو پھر بھی یہ بات ہی کہ روز عدالتوں میں یہ جاتے ہی ہیں۔ یہ بیچاری پردہ نشین گھر میں بیٹھنے والی، جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اس کی تو حالت یہ ہے کہ یہ بیچاری اپنا قید بھی اچھی طرح سے وہاں پلیٹ نہیں کر سکتی، اسے تو یہ حکم دیا گیا کہ جاؤ کچہری، میاں صاحب گھر میں کھڑے کھڑے طلاق طلاق طلاق، معاملہ ختم۔ اور جب پھر وہ چلو کچہری والا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو اور مجھے سب کو معلوم ہے۔ کیا خدا یہ اس قسم کے قوانین دے گا جس کے متعلق خود اس نے یہ کہا ہے؟ تو اس کو تو اس حالت میں رکھا ہوا ہے مرد نے کہ یہ بیچاری دوسرے مرد کے سامنے اپنا قصہ بیان نہیں کر سکتی۔ بات بھی یہ ٹھیک، تین کا حدود اللہ فلا تعتدوا، یاد رکھو یہ ہم نے حدیں باندھ دی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ سنیے، ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو ان حدود سے تجاوز کریں گے ظلم کریں گے۔ دیکھا آپ نے کتنا ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر آج ہمارے معاشرے میں، حدود اللہ سے تجاوز ہوا ہے۔